السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اجاز راجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، اپوزیشن اور حکومت میں بہت ہی کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ سینٹ کے الیکشن بھی بڑے قریب آ رہے ہیں، اور جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے تو فروری میں وہ بھی کوئی ہنگامہ، کوئی لانگ مارچ، اس کے علاوہ جو استعفوں کا ان کے پاس ایک خاص طور پہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، وہ بھی ان کے پاس آپشن ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو ہماری حکومت کیسے ہینڈل کرے گی، ان تمام تر باتوں کا جواب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جناب میڈم شمیم آفتاب صاحبہ، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی MP ہے پنجاب سے۔ السلام علیکم میڈم۔ جی وعلیکم السلام۔ میڈم، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس وقت جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو کھینچا تانی ہو رہی ہے، اس پہ آپ کیا کمنٹس کرتی ہیں؟ دیکھیں جی، جو اس وقت واقعی حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ آپ شام کو اگر ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے صبح حکومت چلی جائے گی، اور جب ہم باہر نکلتے ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز بالکل سموتھ جا رہی ہے۔ تو جو یہ اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ سڑکوں پہ بھی آتی ہے، وہ احتجاج بھی کرتی ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں، تو اب اگر یہ اس ٹائم پہ گھر بیٹھ جائیں گے تو انہیں پتہ ہے کہ سینٹ کے الیکشنز بالکل ہماری حکومت جو ہے وہ جیت رہی ہے، ہم وہاں سے میکسیمم سیٹیں نکالیں گے، اور ہمیں نکالنی بھی چاہیے، کیونکہ ہم اپنی کارکردگی کے بلبوتے پہ ہم اپنی انشاءاللہ سے سینٹ ہم جیتیں گے اور اپنی حکومت وہاں پہ سینٹ میں بھی بنائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن اس وقت چھوڑ دے اور بیٹھ جائے تو ان کی تو سیاست ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بلاول صاحب بھی نکلے ہوئے ہیں، مریم صاحبہ بھی نکلی ہوئی ہیں، پھر ان کا ایک وہ بھی مسئلہ ہے کہ ان کے دونوں کے ابا جو ہیں وہ کرپشن کے کیسز میں ان کے وہ اندر ہیں، زرداری صاحب بھی سائڈ پہ ہوئے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں بیماری کا بہانہ بنا کے۔ تو اس وقت ان کی جو سیاست ہے وہ اسی وقت تک زندہ رہ سکتی ہے جب تک کہ یہ باہر آئیں، احتجاج کریں اور اپنا آپ منوائیں، کیونکہ اگر یہ اندر گھر میں بیٹھ گئے تو اس وقت ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست ختم ہے۔ میڈم، اگر ہم مولانا صاحب کی بات کرتے ہیں تو چلیں، جو عوامی طاقت جس کا مولانا صاحب اکثر ذکر کرتے ہیں، وہ تو صرف ان کے پاس جو مدارس ہیں ان کے طالب علم ہیں، اور اگر ہم مریم نواز صاحبہ کی بات کرتے ہیں تو کہنے کا بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنا مریم نے اپنی پارٹی کو نقصان پہنچایا، شاید اتنا اپوزیشن نے نہ پہنچایا ہو۔ خاص طور پر اگر ہم ڈان لیگز کی بات کرتے ہیں، پیناما میں قطری خط کی بات کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جن میں جو کچھ وہ کہتی ہیں ان میں صداقت نہیں پائی جاتی۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لانگ مارچ میں مریم صاحبہ اتنے لوگوں کو لے کے نکل سکتی ہیں جو حکومت کے لیے مشکلات پیدا کریں؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جب باہر نکلتی ہیں وہ ہمارے لیے بڑا اچھا ثابت ہوتا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا لاہور کا جلسہ، تو آپ نے دیکھ لیا کہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے کہ وہ نقل کر کے تو وہاں آنا چاہ رہی تھی، اسے بھرنا چاہ رہی تھی، تو وہ کیا ہوا، جلسی کیسے ہوئی، وہ سب نے دیکھ لیا۔ ابھی وہ بھاولپور گئی ہوئی تھیں، اسی طرح کوئٹہ میں گئی، کراچی گئے، تو آپ دیکھیں جہاں جہاں بھی وہ جا رہی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور بلکہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو تھوڑی بہت وہاں کی لوکل گورنمنٹس، جیسے اپنے اپنے صوبوں کی گورنمنٹس جو ہے وہ کسی نہ کسی حساب سے کہہ رہی تھی کہ نہیں جی آپ کووڈ کی وجہ سے جلسہ نہیں کر سکتے، وہ بھی آج انہوں نے اجازت دے دی کہ بھرپور اپنا یہ نکلیں، احتجاج کریں، ان کا حق ہے اپوزیشن کا۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو مریم نواز صاحبہ ہے وہ جتنا بھی باہر نکلیں گی وہ ہمیں ہی فائدہ ہے، حکومت کو فائدہ ہے اس سے بہت زیادہ۔ میڈم، اس کے علاوہ جو اپوزیشن ہے، خاص طور پہ مولانا صاحب ہیں یا مریم صاحبہ ہیں، وہ خان صاحب کی جگہ زیادہ تر جو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں وہ آرمی کو بنا رہے ہیں، اور جیسا کہ ان کا ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ شاید ہم UHQ کے باہر جو ہے وہ دھرنا دیں، تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، یہ ایسا بالکل ممکن نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے اداروں کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اور ان کا احترام کرنا بھی جانتے ہیں، اور جہاں تک فوج کا تعلق ہے، فوج کو اس سیاست سے باہر ہی رکھیں تو بہتر ہے، کیونکہ فوج کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ انارکی پھیلائیں گے تو پھر اس وقت
فوج کا کام بنتا ہے کہ وہ وہاں آئیں اور اپنے اداروں کو تباہ ہوتے ہوئے وہ نہیں دیکھنا چاہتے، اور اس لیے ان کا اس حد تک صرف کردار ہے کہ وہ اپنے اداروں میں کہیں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اداروں کو تباہ کرنے کے لیے کوئی ایکشن ہو رہا ہے تو اس کے لیے وہ ضرور آتے ہیں، لیکن جہاں تک آپ یہ کہیں کہ وہ پورے سیاست میں فوج کا ایسا کوئی کردار نہیں ہے، ان کا کام ہے حفاظت کرنا ملک کی، وہ بارڈرز پہ بھی کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اندرونی طور پہ بھی اگر وہ کہیں دیکھیں گے کہ کوئی پارٹی انتشار پھیلا رہی ہے اور اب ہمارے ملک کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہے تو وہاں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ انٹرفیئر کریں، اور اس کے علاوہ فوج کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اور جو مریم صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان بار بار فوج کا نام لے رہے ہیں تو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری عوام جو ہے ان کے دلوں میں یہ زیادہ نفرت کے بیج بو رہے ہیں کہ اپنے خلاف، فوج کے خلاف نہیں، کیونکہ فوج ہمیشہ عوام کے دلوں میں ہے اور رہے گی، کیونکہ وہ ہمارے محافظ ہیں اور ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ میڈم، اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں پی ڈی ایم میں خاص طور پہ پیپل پارٹی نے جو نعرہ کشی کی ہے کیا اسی بیانات کی وجہ سے کی ہے؟ اس کے علاوہ جو بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں رہ کے حکومت کا مقابلہ کریں گے اور ہم سینٹ کے الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو باقی جماعتیں ہیں یہ بھی سینٹ کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گی؟ ضرور کریں گی جی، میں اپریشیٹ کرتی ہوں پیپلز پارٹی کے رویے کو، کیونکہ وہ دیکھیں وہ حکومت میں ہے، مولانا فضل الرحمان اس وقت حکومت میں نہیں ہے، نہ مریم صاحبہ حکومت میں ہے، نہ ان کے پاس اس وقت کوئی سیٹ ہے، تو وہ تو اپنا جتنا ہو سکے وہ نیگیٹو جائیں گے، لیکن جیسے کہ پیپلز پارٹی نے اپنا رول ادا کیا اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ سینٹ کے الیکشن بھی آئیں گے اور ہمارے بائی الیکشنز آ رہے ہیں اور اس میں بھی وہ بھرپور حصہ لیں گے، اور آگے ہمارے لوکل گورنمنٹ کے بھی الیکشنز آنے والے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ ساری کی ساری جماعتیں حصہ لیں گی۔ یہ صرف کہنے کی بات ہوتی ہے جی کہ استعفے آ رہے ہیں، جس دن استعفے آئیں گے اس دن ہم دیکھیں گے کہ اس وقت کیا کرنا ہے۔ خان صاحب نے پہلے ہی، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم جیسے ہی استعفے آئیں گے تو ہم انہیں قبول کر لیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ استعفے آئیں گے۔ میڈم، شاید آپ کو یاد ہوگا مریم صاحبہ نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ جو استعفے ہم ان کے منہ پہ ماریں گے، اور جو نون لیگ کے 2 ارکان کے استعفے اسپیکر کو پہنچے تھے وہ بھی انہوں نے واپس لے لیے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گی کہ ان کے پارٹی کے اندر بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس حق میں استعفے دینے کے حق میں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں جی، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو استعفیٰ نہیں دینا چاہتے، وہ گورنمنٹ کا وہ چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ چلے۔ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں سب ہی کرپٹ لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں اور وہ اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت میں یہی سمجھتی ہوں کہ اس حکومت کو، ہماری حکومت کو چلنا چاہیے، اور اس میں نون لیگ کے بھی بہت لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت چلے، 5 سال پورے ہوں، اور پیپلز پارٹی بھی یہی چاہے گی، چند لوگ ہیں ان میں جو یہ چاہتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ چلے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انتشار پھیلانے والے لوگ بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور جس میں مولانا فضل الرحمان اور ہماری مریم بی بی صاحبہ صفحے اول پہ کھڑے ہیں، اور کیونکہ وہ اس وقت دیکھیں وہ بالکل حکومت سے کیا، وہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں، وہ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، تو اس لیے ان کا تو کوئی چیز سٹیک پہ نہیں ہے، لیکن جو ماشاءاللہ سے ایم این اے ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ عوام کے سے ووٹ لے کے آئے ہیں، چاہے وہ نون لیگ کے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی کے ہیں، اور چاہے وہ ہمارے پی ٹی آئی کے ہیں، تو انہیں جا کے جواب دہ ہونا پڑتا ہے اپنے حلقوں میں، تو وہ اس لیے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جو وہ استعفے دے کے تو پھر وہاں جا کے وہ اپنے حلقے میں کیسے بیٹھیں گے، کیونکہ عوام نے تو انہیں منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجا ہے اپنے حقوق کے لیے، تو جب وہ وہاں پہ اپنے حقوق کی بات کرنے کی بجائے وہ اپنے لیڈرز کو بچانے کے لیے کی بات کر کے اور استعفے دے کے جب وہ عوام میں جائیں گے تو انہیں کیا جواب دیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی بھی ایکشن یہ کریں گے۔ میڈم، اگر ہم احتساب کی بات کرتے ہیں تو اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ احتساب صرف جو ہے وہ اپوزیشن کا ہو رہا ہے۔ اگر میں ایک مثال دیتا ہوں رانا ثناء اللہ کی، جن پہ آپ نے 15 کلو ہیروئن ڈال دی تھی، بعد میں عدالت نے ان کو بری کر دیا، اور اس کے علاوہ خواجہ آصف اور بہت سے لوگ ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں جی، میں میرا تو پرسنلی بھی، اور کیونکہ حکومت کا حصہ ہوں، ہم جو حکومت ہم نے لی یا اس سے پہلے ہمارے جو لیڈر کا ایک ہی ویژن تھا کہ اس ملک سے ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. اس میں سمجھتی ہوں کہ چاہے ہماری پارٹی کا کوئی بندہ ہو، چاہے وہ اپوزیشن کا بندہ ہو، اس کا احتساب ہونا چاہیے. جس نے کھایا ہے، جس نے اس ملک کو لوٹا ہے، اس کا حساب اسے دینا پڑے گا اور دینا چاہیے بھی. اور ہم انشاءاللہ اس پہ بہت سٹرونگلی ہم اس بات پہ کھڑے ہیں کہ انشاءاللہ احتساب ہوگا، چاہے وہ ہماری پارٹی کا ہو، چاہے میں اپنے خود سمجھتی ہوں کہ اگر میں نے بھی ایسا کچھ اس ملک کے لیے کیا ہے کہ میری بھی پکڑ ہے تو وہ ہونی چاہیے. کیونکہ یہ ملک تبھی چلے گا جب ہم اسے کڑا احتساب کریں گے، اور وہ احتساب گھر سے شروع ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ گھر سے بھی ہم نے کیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھی ہمارے چینی سکینڈلز میں جو بھی لوگ ملوث سے، یا اور بھی خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم صاحب، وہ ہر ہفتے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کابینہ کی میٹنگ بلاتے ہیں، وہاں کارکردگی دیکھتے ہیں، اور کسی کی بھی کارکردگی پہ اگر سوال ہوتا ہے تو اس سے پوچھ گچھ بھی ہوتی ہے. اور اسی طرح منسٹریز چینج بھی ہو رہی ہیں، منسٹرز ہٹا بھی رہے ہیں، نئے لگا بھی رہے ہیں. وہ صرف یہ احتساب کا ہی عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اتنی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں. میڈم، آپ احتساب کی بات کرتے ہیں. اگر میں راولپنڈی کی بات کرتا ہوں تو احمد کیانی جو کہ میڈیسن کے معاملات میں بہت زیادہ کرپشن کے ان پہ الزامات تھے، کچھ وقت تک تو آپ نے ان کو سائڈ پہ کیا، لیکن پھر آپ نے ان کو ایک بڑا کلیدی سا عہدہ دے دیا. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، عامر کیانی صاحب کا ابھی بھی کیس ہے. جب تک کہ وہ پروف نہ ہو اس وقت تک ہم جو ہے انہیں بے شک منسٹری سے ہٹا دیا گیا ہے، لیکن وہ ایک پارٹی کی پوزیشن دی گئی ہے جس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اتنے، کیونکہ ہمارے وہ پرانے ہیں خان صاحب کے درینہ ساتھی ہیں، اور انہوں نے اعتماد بھی خان صاحب کو دلوایا ہے کہ میں اس میں ملوث نہیں تھا. جو خان صاحب کی اگر پرانے ساتھی ہیں، درینہ ساتھی ہیں، تو ان کو چھوٹ ہونی چاہیے؟ نہیں، چھوٹ نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا نا کہ ہمیں تو اپنے گھر سے پہلے احتساب شروع کرنا چاہیے، تبھی ان کو منسٹری سے ہٹا دیا گیا ہے. لیکن ابھی تک ان کا کیس نیب میں ہے، اور جیسے ہی ان کا فیصلہ آئے گا، نیب جیسے ہی جو ہے ادارے ان کے اوپر جو بھی الیگیشن ہے اگر وہ ثابت ہو جائیں گے تو وہ جو ہمارا پارٹی کا عہدہ ہے وہ خود چھوڑ دیں گے، انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. میڈم، اگر ہم پولیس گردی کی بات کرتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں جو خاص طور پہ راولپنڈی میں واقعہ پیش آیا، اسامہ نامی ایک لڑکے، 21 سالہ لڑکے کو پولیس نے گولیاں مار دیں، اور ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے گو کے مقدمہ درج کیا. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ایک ظلم نہیں ہے؟ کیا ایسی ہے مدینہ کی ریاست، ایسی ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو سب سے پہلے میں ماں ہوں، اس ماں کی تکلیف میں سمجھ سکتی ہوں. ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بچے اسی طرح راتوں کو باہر اپنی جاب کے سلسلے میں نکلے ہوتے ہیں، اور جتنی اس ماں کو تکلیف ہوئی ہے اتنی ہی ہم نے بھی اس تکلیف کو محسوس کیا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اس کا انشاءاللہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب نے بھی، ہمارے منسٹر صاحب نے بھی، اور ہماری حکومت نے بھی پرومس کیا ہے. ان کے گھر گئے ہیں ہمارے منسٹر صاحب، اور یہی وعدہ کر کے آئے ہیں کہ انشاءاللہ جو اس میں جنہوں نے زیادتی کی ہے ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جائے گا. اور ایسے واقعات ختم ہونے چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ ہماری حکومت اسے اپریشیٹ کر رہی ہے، لیکن اب کن حالات میں ہوا، کیا ہوا، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. لیکن بہرحال ایک کسی کا بچہ گیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ بچہ میرا اپنا بھی بچہ ہو سکتا تھا، اللہ نہ کرے. لیکن تکلیف اتنی ہی ہے، اور ہم پیرنٹس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم بھی اگر حکومت اس پہ، ہماری حکومت اس پہ نہیں کوئی ایکشن لیتی تو ہم بھی ان والدین کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اور ہم چاہیں گے کہ ان کو، ماں باپ کو انصاف ملے. بچہ تو ان کا واپس نہیں آ سکتا، بہت بڑی تکلیف کی بات ہے. جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اس وقت انہیں انصاف کی ضرورت ہے، اور وہ ہماری حکومت انشاءاللہ انہیں دے گی. میڈم، پچھلے دنوں شیخ رشید صاحب نے، جو کہ آپ نے انٹیریئر منسٹر جن کو بنایا ہے، ایک صحافی کے ایک سوال پہ انہوں نے کہا تھا، اسامہ کے متعلق سوال ہوا تو اس کے بعد کوئی میرے خیال میں لڑکانہ کی بات ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگے تھے کہ آپ صرف پنڈی کی بات کرو. تو رات جب کہ ہم نے دیکھا کہ وہ بلوچستان میں بھی بیٹھے ہوئے تھے جو وہاں پہ قتل و غارت ہوئی ہے،
تو کیا جو شیخ صاحب ہیں وہ پنڈی کی حد تک انٹیریئر منسٹر ہیں یا پورے پاکستان کے ہیں؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. انٹیریئر منسٹرز ہیں تو پورے پاکستان کے لیے ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا ہے وہ کہیں بھی کہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو اس پہ وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور آپ نے جیسے رات دیکھا کہ وہ فوری طور پہ کوئٹہ پہنچے، وہاں جا کے ان سے مذاکرات کیے. بے شک مذاکرات ان کے کامیاب نہیں ہوئے، اور انشاءاللہ آج یا کل وہ بھی جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کر دی جائے گی. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ صرف راولپنڈی کے ہیں، وہ پورے پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنی منسٹریز کتنی دفعہ منسٹرز رہے ہیں، اور جس بھی منسٹری میں رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. اور یہاں پہ بھی اسی لیے لگائے گئے ہیں کہ وہ یہاں پہ بھی انصاف کریں گے اور انشاءاللہ اچھا پرفارم کریں گے. میڈم اگر ہم پنجاب کی بات کرتی ہیں، کیونکہ آپ پنجاب اسمبلی سے آپ کا تعلق ہے، تو وہاں پہ آپ کی حکومت میں بہت سے سی پی او چینج ہو گئے. ابھی پچھلے دنوں بھی آپ نے سی پی او کو چینج کیا، تو وہاں پہ جو سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کی وہ اتنی گمگیر کیوں ہے؟ کیوں آپ کو بار بار سی پی او چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیے جی، پچھلے 25 سال وہاں پہ نون لیگ کی حکومت رہی. پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ پچھلی آپ بات نہ کریں. پچھلی جب تک ہم بات نہ کریں گے اگلا ہم اپنے پرفارمنس پہ بات نہیں کر سکتے. ابھی تک بھی پولیٹیکلی اتنا ان کا اثر ہے ان کا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کے جو وہاں پہ ہم افسر چینج بھی کرتے ہیں تو ان کا کہیں نہ کہیں پریشر آ جاتا ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ ہمیں افسروں کو چینج کرنا پڑ رہا ہے. لیکن دیکھیں پوسٹنگز تو ہوتی رہتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پوسٹنگ نہیں کر سکتے. جب آپ کے کسی کی پرفارمنس پہ سوال اٹھے گا تو اس کو ہم کس طرح اور کیا کر سکتے ہیں؟ نوکری سے تو ہم نکال نہیں سکتے. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ شفلنگ کرتے ہیں کہ شاید جو دوسرا آنے والا ہے وہ بہتر اس سے پرفارم کر جائے. لیکن یہ صرف آپ کارکردگی کی وجہ سے ہی چینج کیے جا رہے ہیں، تاکہ یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر پنجاب میں بھی نہ صرف پنجاب بلکہ پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ جتنی کنٹرول ہوگی اتنا ہی. دیکھیں جو عوام ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر پہلے ٹھیک ہو اور اس کے بعد ہی ہم آگے بات کریں گے. تو جب تک لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہوگا اور ہم یہ شفلنگ نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری حکومت جو ہے اس پہ سوال بھی اٹھیں گے. تو اس لیے یہ تو جہاں ضروری ہوتا ہے وہ پوسٹنگ ہوتی رہیں گی آئندہ بھی. میڈم تقریباً 3 سال ہونے کو ہیں آپ کی حکومت کو. خان صاحب جیسے کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے تجربہ نہیں تھا، آپ نے یہ 3 سال تجربات میں گزار دیے. 1 سال آپ کے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے، اس کے بعد آخری جو سال ہوتا ہے وہ تو الیکشن کا آ جاتا ہے. تو اگلے 1 سال میں عوام آپ سے کیا امیدیں رکھیں؟ دیکھیں جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ تجربہ نہیں تھا. تجربہ تو آ ہی جاتا ہے جب آپ آتے ہیں. تو نہیں، پرائم منسٹر صاحب نے جس سینیریو میں بات کی تھی وہ میرے خیال میں اس لحاظ سے جو بات ان کی چل رہی تھی اس کو پوری کو تو کسی نے سنا نہیں. ان کا ایک ورڈ جو ہے یا ایک جملہ پکڑ کے تو اسے بار بار کہا جا رہا ہے، ان کا مطلب کچھ اور تھا. لیکن بہرحال ہم نے ان 2.5 سالوں میں بھی بہت کام کیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اگلا سال ہمارا جو ہے وہ بھی بہت اچھا گزرے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پنجاب میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ترقیاتی کام بھی ہمارے ہو رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر پہ بھی ہمارے جو ہے میں جیسے پنجاب اسمبلی کی بات کروں گی، ابھی ہم نے کافی آرڈیننس لے کے آئے ہیں. ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ٹھیک ہو گیا ہے. ہمارا سب سے جو بڑا ایجوکیشن کے سسٹم میں ایک کمی یا کوتاہی آپ اسے کہیں کہ ہمارا سلیبس ایک جیسا نہیں تھا. پورے پاکستان میں ہر سطح پہ اپنے سلیبس لے کے چل رہے تھے. ابھی ہم نے ایک قومی سلیبس پہ ہم آ گئے ہیں. انشاءاللہ ہمارا پورے کا پورا اس مارچ سے پورے پاکستان میں ایک ہی سلیبس ہوگا جس پہ تعلیم دی جائے گی، تاکہ یہ جو انتشار پھیلتا ہے کہ کسی سکول میں کچھ پڑھایا جا رہا ہے اور کسی سکول میں کچھ پڑھایا جا رہا ہے، یہ اب چیک اینڈ بیلنس ہوگا. اس کے بعد ہمارے جو یونیورسٹیاں ہیں وہ نئی بنی ہیں، ہر ضلع میں یونیورسٹی نئی بن رہی ہے. ہمارے کتنے ڈی ایچ کیو آپ سوچیں کہ چکوال اور حفظ آباد میں جو ہم نے نئے ڈی ایچ کیو بن رہے ہیں، یہ جبکہ یہ پچھلی 25 سال میں گورنمنٹ رہی ہے، 25 سال میں وہاں پہ ڈی ایچ کیو کو بالکل دیکھا ہی نہیں گیا. ابھی ہمارے جو ہے ہم نے ہر ضلع میں
جتنے ہسپتال ہیں ان کی ریویمپنگ بھی ہو رہی ہے اور نئے بی ایچ یوز بھی کھول رہے ہیں, نئے ہاسپٹلز بھی مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بن رہے ہیں. ہمارے ابھی جو چکوال میں 100 بستروں کا افتتاح خان صاحب نے کیا ہے, سنگ بنیاد رکھا گیا ہے ہاسپٹل کا. تو ہمارا سب سے پہلی جو ہمارا ہے سٹینڈ وہ یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے وہ بہتر ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو, اور وہ انشاءاللہ اگلا سال آپ کو اس میں نظر آئیں گی کہ کیا چینجز آ رہی ہیں. میڈم, آپ ایک جیسا تعلیمی سسٹم کی بات کرتے ہیں, تو کیا جو ہمارے مدارس ہیں یا ہمارے ایلیٹ کلاس کے جو اسکولز ہیں, کیا وہ آپ کو ایسا کرنے دیں گے؟ دیکھیں جی, ان سب کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہے, ایلیٹ کلاس کے ساتھ بھی میٹنگز رہی ہیں پچھلے 2.5 سال سے. یہ جو کام ہم کر رہے تھے, اور اداروں کے جو مولوی حضرات ہیں ان کے ساتھ, اداروں کے جو سربراہ ہیں, مدرسوں کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں, اور وہ ان کو پہلے اس بات پہ ہم لے کے آئے ہیں کہ یہ جو سلیبس ہوگا یہ مدارس میں بھی وہی پڑھایا جائے گا, اور جو ایلیٹ کلاس کے اسکول ہیں ان میں بھی, اور گورنمنٹ کے اسکولوں میں بھی ایک ہی نصاب ہوگا. میڈم, اچھا, کشمیر کے الیکشن بڑے قریب آ رہے ہیں, تو وہاں کی سچویشن آپ کیا دیکھ رہی ہیں, وہاں پہ کیا آپ ورک کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, کشمیر کے انشاءاللہ جیسے گلگت بلتستان کا رزلٹ آیا ہے, انشاءاللہ کشمیر کا بھی ویسا ہی رزلٹ آئے گا. ہمارے وہاں پہ کمپین شروع ہو چکی ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں زیادہ کمپین کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پچھلی حکومتوں نے جو کچھ کشمیر کے ساتھ کیا ہے وہ بہت بڑا ہمارے لیے فائدہ مند ہے. کہ انشاءاللہ جیسے وہ پاکستان میں چینجز دیکھ رہے ہیں, یا گلگت بلتستان کی حکومت بنی ہے اور وہاں کا انہوں نے تجربہ دیکھا, تو اسی طرح ہمارے کشمیری عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ بھی وہاں بھی انشاءاللہ حکومت ہماری ہی بنے گی. کیونکہ دیکھیں, کشمیر کمیٹی کے مولانا صاحب اتنا عرصہ چیئرمین رہے, انہوں نے کشمیر کے ساتھ کیا کیا. میں نے آج تک انہیں جب بھی ٹی وی پہ دیکھا پچھلے 5 سال اور اس سے بھی پچھلے 5 سال, میں نے کبھی ان کے منہ سے کشمیر کے لیے کوئی بھی بات نکالتے ہوئے نہیں دیکھا. اور اب جب وہ بالکل حکومت سے ہی باہر ہو گئے ہیں, بلکہ پارلیمنٹ سے بھی باہر ہو گئے ہیں, تو اب وہ کشمیر کی بات کرتے ہیں. جب ان کے پاس چیئرمینی تھی اس وقت انہوں نے کشمیر کی بات کیوں نہیں کی؟ اب کشمیریوں کو پتہ ہے, وہ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ ان کے لیے کون بات کرتا ہے اور کون سی حکومت نے ان کے لیے کیا کیا. تو انشاءاللہ ہم پوری امید ہے کہ ہماری کشمیر میں بھی انشاءاللہ حکومت بنے گی. میڈم, جو پچھلے 4 ماہ سے بھارت جو کشمیر میں ظلم و ستم ڈھا رہا ہے, وہاں پہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے, اس پہ آپ کیا کمنٹس کرتی ہیں؟ دیکھیے جی, ہماری حکومت نے ہر لیول پہ, چاہے انٹرنیشنل یا نیشنل لیول پہ, اس کا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا, بات بھی کی. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں بھی جب سیشن ہوا تو اس میں بھی بات کی. ہمارے وزیر خارجہ صاحب بھی ہر لیول پہ جہاں جاتے ہیں وہ کشمیریوں کے لیے بات کرتے ہیں, اور بھرپور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جو مودی کی حکومت نے کشمیر میں جو غنڈہ گردی مچا رکھی ہے, اور جتنا ظلم کشمیریوں پہ ہو رہا ہے. آج بھی کشمیریوں کا ڈے منایا جا رہا تھا, اور اس پہ ہمارا یہی موقف ہے کہ انشاءاللہ کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ بنے گا. میڈم, جو سینٹ کے الیکشن میں آپ لوگ ترمیم چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ شو ہینڈ سے الیکشن کروائے جائیں, جبکہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اس وجہ سے یہ چاہ رہی ہے کہ حکومت کے اپنے جو لوگ ہیں وہ اس وقت حکومت سے بدظن ہیں, اور حکومت کو شاید ڈر ہے کہ ہمارے لوگ ہی ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ سینٹ کا الیکشن بک گیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسی سینٹ کے الیکشن پہ ہی کے پی کے میں ہمارے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز یہاں سے حکومت سے نکالے گئے. اور سینٹ کا الیکشنز ہم تو جب سے ہوش سنبھالی ہے میرے خیال میں نے تو یہی سنتی آئے رہی ہوں کہ جی اتنے میں اس دفعہ اتنے میں سیٹ بھی کی, اس دفعہ سینٹ کی سیٹ کی یہ قیمت ہے. یہ سر عام باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس جو جہاں پہ کرپشن ہے جو سینٹ کے الیکشنز میں, ہم اس کو ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ شو ہینڈ ہونا چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ کس کا کون بندہ بکا ہے.
یہ جو سینٹ کو بکو مال انہوں نے بنا دیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ہمارے مطالبہ ہے، اور اللہ کرے کہ یہ سپریم کورٹ سے ہمارا یہ فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے، اور یہ جو یہاں پہ کرپشن کا بازار ایک سج جاتا ہے اور ایک دکان سجا دی جاتی ہے سینٹ سے پہلے پیسے چل رہے ہوتے ہیں، وہ ختم ہو۔ میڈم، آپ کی حکومت کا ایک یہ بھی موٹو تھا کہ اقتدار کو جو ہے وہ نچلی سطح پہ ہم منتقل کریں، لیکن وہ منتقل کرنا تو دور کی بات، آپ نے پنجاب کے جو بلدیاتی ادارے تھے ان کو بھی ختم کر دیا، اور اس کے بعد ابھی تک ہمیں دور دور تک کوئی بلدیاتی الیکشن ہونا نظر نہیں آ رہے، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی، بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، اور الیکشن انشاءاللہ اس کے لیے بہت زیادہ امینڈمنٹس کی ضرورت تھی، جو کہ ہم ایک بل لے کے آئے ہیں، لوکل گورنمنٹ کا بل لے کے آئے ہیں، اور وہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا یونین کونسل پہلے تھی جیسے 6 گاؤں پہ تھی، تو اب ہر گاؤں جو ہے اس میں گورنمنٹ کا ایک نمائندہ بیٹھے گا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ جو چیز ہے جو ہم نے کی ہے، یہ ہم نے گراس روٹ لیول تک ہی جانے کے لیے، کیونکہ اگر ایک 6 یا 8 گاؤں پہ ایک یونین کونسل ہے اور ایک یونین کونسل کا وہاں پہ دفتر ہے، تو وہ آپ سوچیں کہ کیسے گراس روٹ لیول تک وہ کسی کو حل کر سکتے تھے مسائل۔ تو ہم نے جو ابھی نیا لوکل گورنمنٹ بل آیا ہے، اس میں جو آپ کے نیبرہڈ یا ہماری پنچایت کی جو بنے گی گورنمنٹ، وہ چھوٹے چھوٹے 2000 یا 5000 اور 7000 پہ جو نیبرہڈ آپ کا بنے گا، یا آپ کے جو ہے پنچایت کی بنے گی گورنمنٹ، اس میں یہ ہوگا کہ وہاں کا جو نمائندہ ہے اسے پتا ہوگا کہ اس گاؤں میں میرے کیا مسائل ہیں، کیونکہ ایک اتنی بڑی یونین کونسل کو مینج کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو اس لیے ایک یہ بہت بڑا آپ کے نیا سیٹ اپ بنانے میں ٹائم لگ رہا ہے۔ ہمارا بل پاس ہو چکا ہے، اور ابھی ہم جو ہے نئی بھرتیاں کر رہے ہیں، کیونکہ ہر گاؤں کے لیول پہ جب گورنمنٹ کا ایک نمائندہ وہاں پہ بٹھانا ہے، اور اس کے بعد ہمارے الیکشنز ہونے ہیں اور ایک عوامی نمائندہ بھی وہاں پہ بیٹھے گا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گراس روٹ لیول پہ کس طرح سے ان کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ میڈم، لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے، خاص طور پر اپوزیشن کے لوگوں کا، کہ بلدیاتی الیکشن آپ اس وجہ سے بھی نہیں کروا رہے کہ اس وقت جو مہنگائی کا طوفان ہے، ایک غریب آدمی کے لیے گزر بسر کرنا تو دور کی بات، 3 ٹائم کا کھانا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو اپنی شکست کا ڈر ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف کیونکہ یہ نیا بل آیا ہے اور اس پہ آپ کو عمل درآمد کے لیے آپ کو اداروں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ سیٹ اپ بنانے میں ٹائم لگتا ہے۔ جیسے ہی آپ ہمیں ادارے بتا دیں گے کہ سیٹ اپ پورا تیار ہے الیکشنز کے لیے، تو ویسے بھی ہمیں کورٹ نے بھی آرڈر دیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ مارچ میں ہے، اگر ہمارا سارا سیٹ اپ ٹھیک ہو گیا اداروں کا تو مارچ میں ہوں گے، نہیں تو انشاءاللہ جیسے ہی سیٹ اپ مکمل ہوگا، ہم جلد سے جلد چاہتے ہیں کہ عوام کی ضروریات ہیں وہ ان کے ڈور سٹیپ پہ پوری ہوں، اور وہ بلدیاتی الیکشن ہی وہ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے ایم این اے اور ایم پی ایس کا تو کام ہوتا ہے کہ لیجسلیشن کریں، ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ گلیوں اور نالیوں کے مسائل حل کریں، وہ لوکل نمائندے ہی کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی ہمارے انشاءاللہ سے سیٹ اپ سارا ہو جائے گا، ادارے ہمیں بتائیں گے، تو ہمارے الیکشن ہم بہت جلد الیکشن کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ مہنگائی بھی تبھی کنٹرول ہوگی کہ آپ کا نمائندہ ہر جگہ پہ جب بیٹھا ہوگا، گورنمنٹ کا بھی نمائندہ اور اس کے ساتھ آپ کا عوامی نمائندہ بھی وہاں پہ بیٹھا ہوگا، تو یہ چیزیں ہم زیادہ اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکیں گے۔ تو اس میں یہ کہنا کہ ہم ڈر رہے ہیں، ہم ڈر نہیں رہے، ہم بہت جلد نیچے لیول تک ہم لیڈرشپ ان کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ خود اپنے انہی کے نمائندے آئیں اور ان کے مسائل حل کریں۔ میڈم، جو محمد علی دورانی صاحب مذاکرات کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب سے بھی ملے، مولانا صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، بلکہ کل انہوں نے جو نساج سے بھی ملاقات کی، تو کیا ہم یہ سمجھے کہ وہ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، یا اپنے طور پہ ایک تیسرے فریق کے طور پہ وہ چاہ رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی مفاہمت ہو جائے؟ دیکھیں جی، وہ تو اسی لیے تیسری ایک قوت بن کے نکلے ہیں، ان کا دیکھیں جب 2 جگہ پہ جھگڑا ہو تو کوئی نہ کوئی بیچ میں آ کے مفاہمت کرواتا ہے، اور وہ ایک پازیٹیو رول لے کے نکلے ہیں، اور اگر ان کی کاوش سے
اپوزیشن جو ہے وہ جو ہے ٹیبل پہ آتی ہے، مذاکرات کے ٹیبل پہ آتی ہے اور مذاکرات ہوتی ہیں، اور یہ جو سچویشن اس وقت ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ پریشان بیٹھا ہے، اگر مذاکرات سے یہ کچھ چیزیں حل ہو سکتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کو کہنا چاہیے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں۔ میں تو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اس طرح کا کوئی نہ کوئی مڈل مین آئے جو ان بٹھائے اور مذاکرات ہوں اور آگے عوام کے لیے کام ہو، نہ کہ ایک دوسرے کو بچانے یا اپنے لیڈرز کو بچانے کے لیے ہم ہر وقت بیٹھے ہوں۔ ہمیں عوام کے لیے کام کرنا ہے، اور اس میں اپوزیشن جب تک ساتھ نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہوتے، چاہے وہ آپ اسمبلی کے اندر ہوں یا اسمبلی کے باہر ہوں۔ آپ کے اپوزیشن بھی، کیونکہ وہ بھی عوام کے ووٹ لے کے ہی آئے ہوئے ہیں، آپ کے پارلیمنٹ میں جب بیٹھے ہیں یا اسمبلیوں میں جب بیٹھے ہیں تو وہ عوام کے ووٹ لے کے آئے ہیں، تو ان کا بھی کام ہے کہ وہ بھی عوام کے لیے کام کرے اور حکومت کا ساتھ دیں۔ تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں ان کی کاوش کو کہ وہ یہ کاوش کر رہے ہیں، اور امید بھی ہے ہمیں کہ اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہوں اور مذاکرات کی ٹیبل پہ وہ آئیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اجاز راجہ کو اجازت دیں، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔